نہیں آؤ اسلام کے خلاف باتیں کرنے والوں اور ماں کے خلاف باتیں کرنے والوں عدالت لگاؤ، منصب بٹھاؤ، ہم بھی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، اور جن جاہلوں کو تم مانتے ہو ان کو بھی لاؤ۔ بینک بیلنس ہمارا بھی دیکھو، ان کا دیکھو، پلاٹ ہمارے دیکھو، ان کے دیکھو، اور زمین ہماری دیکھو، ان کے دیکھو، پیسے ہمارے دیکھو، ان کے دیکھو۔ یہاں قرضہ ملے گا، باقی کچھ نہیں ملے گا، لیکن جب دین پہ باری آئے گی تو ان کی گردنیں سب سے آگے ہوگی۔ جماعت اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت ایسا ماحول آیا ہندوستان کے اندر، مسجدیں خطرے میں، مدرسے خطرے میں، علم خطرے میں، خانقاہیں خطرے میں، یہ ساری خانقاہیں آباد ہیں صرف مدرسوں کی وجہ سے۔ بے شک جس دن مدرسے ختم ہوئے ایک خانقاہ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اب علماء کرام نے اپنا آپ پھر آگے پیش کیا، کہا کوئی بات نہیں، ہم حضور کے وارث تو ہیں لیکن حضور کے دین کی وجہ سے ہیں۔ پھر علماء نے ایک نظام قائم کیا، ہمیں کسی سلطنت کی ضرورت نہیں، کسی کی جے وجہ سے، کسی کی جے وجہ کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے اپنا، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول یا اللہ۔ رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ علماء کرام نے جو نظام قائم کیا وہ نظام کیا ہے کہ جس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وارث زندہ، حضور کا ہر امتی زندہ، ہم حضور کے ہر امتی کو تیار کریں گے۔ پہلے مدرسے حکومتیں چلاتی تھیں اور حضور کی امت مر نہیں گئی، ابھی زندہ ہے۔ نظام چندہ قائم کر کے عوام سے تعاون لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو علماء نے باقی اور جاری رکھا۔ واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، میں جو اگلی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، علماء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ بولتے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ذرا ان کا منصب سمجھے۔ ملک چلانے کے لیے بے شمار ڈپارٹمنٹ ہیں، یہاں ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے، اور ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، ایک سول ایڈمنسٹریشن، ایک پولیس ڈپارٹمنٹ۔ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اندر، سول ایڈمنسٹریشن بھی اندر، اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے فوج کا۔ فوج ہوتی ہے بارڈر پہ اور فوجی ہوتا ہے بارڈر پہ۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، فوجی وہ ہے کہ ہر وقت 30 کلو کا لوہا اٹھائے رہتا ہے، بے شک امن ہو تب بھی، جنگ ہو تب بھی۔